اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں جماعت کے اردو کا نیا درس سائنس اور جنگ پیش خدمت ہے۔ میں ہوں پیر حفیظ اللہ، ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول جگر پورہ۔ پیارے بچوں، پچھلے دنوں ہم نے نظم ہمارا وطن مکمل کی۔ بیچ میں 5-6 دن کلاس نہیں لے سکے کیونکہ ہماری ٹریننگ چل رہی ہے، امپیکٹ ٹریننگ ضلع ہیڈ کوارٹر کپوارہ میں، جس کی وجہ سے پچھلے دنوں کلاس نہیں دے سکے۔ تو آج پھر موقع ملا۔ تو بچوں، سب سے پہلے حسب دستور آج کے درس کی بلند خوانی ہوگی، اس کے بعد نئے الفاظ کے معنی آپ کو سکھائیں گے اور پھر اس کو آج کے درس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت ہی اہم درس ہے، سائنس اور جنگ۔ پہلے زمانے میں جنگ میں مخالف فوجوں کی جسمانی طاقت اور پھرتی کا مقابلہ ہوتا تھا۔ ان کے ہتھیار بھی پرانے طرز کے اور سیدھے سادے ہوتے تھے۔ جیت اس کی ہوتی تھی جس کی فوج تعداد اور طاقت میں بہتر ہوتی اور ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی مشق میں زیادہ ماہر ہوتی۔ لیکن آج کی جنگ جسمانی طاقت اور بہادری سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ سائنس کے ایجاد کیے ہوئے ہتھیاروں پر منحصر ہوتی ہے۔ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ موجودہ دور کی جنگ فوجوں کی جنگ نہیں، سائنس کی جنگ ہے۔ جس ملک کے پاس زیادہ مہلک ہتھیار ہیں وہ دوسرے کو شکست دے سکتا ہے۔ پہلے جنگ کا دائرہ بہت محدود ہوتا تھا، اب دنیا کے مختلف ممالک کے فاصلے مٹ چکے ہیں۔ ایک ملک کی لڑائی کا اثر دنیا کے دوسرے ممالک پر بھی پڑتا ہے۔ اس لیے آج جب کوئی جنگ چھڑتی ہے تو اس کی آگ دو ممالک کے درمیان ہی نہیں رہتی، بلکہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اب جنگ کے مورچے صرف میدان میں نہیں بلکہ ہوا اور پانی میں بھی قائم ہوتے ہیں۔ پہلے جنگ کی تباہ کاری اور بربادی میدانی جنگ یا مخالف ممالک کی سرحد پر ہوتی تھی، لیکن سائنس کے بنائے ہوئے مہلک ہتھیار بے گناہ عوام کے گھروں، مسجدوں، مندروں، اسکولوں اور ہسپتالوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ آج کے درس کی بلند خوانی ہوئی۔ اب نئے الفاظ کے معنی۔ مخالف کے معنی ہیں متضاد، اپوننٹ۔ طرز کے معنی ہے طریقے، طرز کے معنی طریقہ۔ مشق کے معنی ہے کوشش، پریکٹس۔ منحصر کے معنی ہے دار و مدار۔ موجودہ دور کے معنی ہے جو چلتا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ۔ مہلک کے معنی ہے ہلاک کرنے والی۔ محدود کے معنی ہے کم۔ فاصلے کے معنی ہے ڈسٹینس، بیچ کا راستہ۔ اپنی لپیٹ میں لینا ہو گیا، اپنی لپیٹ میں لینا کے مطلب ہے اپنے گرفت میں، اپنے قابو میں لینا۔ تو پیارے بچوں، یہ نئے الفاظ کے معنی ہوئے۔ اب سبق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں قدیم زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں، وہ سرحدوں پہ ہوتی تھی، زمین پر ہوتی تھی، اور جیت اسی ملک کی ہوا کرتی تھی جس کے پاس کافی فوج ہوتی تھی، جس کے پاس اچھے ہتھیار ہوتے تھے، جس کے پاس طاقتور فوج ہوتی تھی۔ لیکن آج
معاملہ بدل گیا ہے۔ آج کی جنگ قدیم جنگ نہیں ہے۔ آج تعداد کے حساب سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ آج تو ایسے نیوکلیائی ہتھیار بنائے گئے ہیں، سوفیسٹیکیٹڈ ویپنز بنائے گئے ہیں، نیوکلیئر ہتھیار بنائے گئے ہیں، ایٹامک ہتھیار بنائے گئے ہیں۔ تو یہ اس قسم کے خطرناک اور مہلک ہتھیار ہے جو آنن فانن ساری دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے کچھ مثالیں تازہ ہیں۔ آج سے 8-10 سال پہلے عراق میں جنگ ہوئی تو جو نیوکلیائی ہتھیار وہاں استعمال کیے گئے، ان کی وجہ سے نہ صرف لوگوں کا جینا حرام ہو گیا، نہ صرف لوگ مر گئے، بلکہ زمین تک جلائی گئی، تعمیرات کا بے تحاشا نقصان ہوا، یہاں تک کہ ہوا ایئر پولوشن اتنا ہوا کہ آس پاس والے ممالک میں کالی برف کی چادر لگ گئی، یعنی کہ جب برف باری ہوئی تو وہ کالی برف تھی، اتنا ایئر پولوٹ ہوا تھا ان نیوکلیئر ویپنز کی وجہ سے۔ ایسے ہی آج ہم دیکھتے ہیں ایسے ہتھیار، لیزر ہتھیار بنائے گئے ہیں جو زمین کے اندر بھی جو کریچرز ہیں، مخلوقات ہیں، وہ مر جاتے ہیں، پانی کے اندر کے جو مخلوقات ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں۔ تو ایسے مہلک ہتھیار آج بنائے گئے ہیں۔ تو خدا نخواستہ اگر آج کے زمانے میں دو ممالک کے درمیان جنگ ہو جاتی ہے، کسی بھی ملک، کسی بھی دو ممالک کے درمیان، کیونکہ آج آپ دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، نیوکلیئر ہتھیاروں کا زمانہ ہے، ایٹامی ہتھیاروں کا زمانہ ہے، لیزر ہتھیاروں کا زمانہ ہے۔ ایسے توپ خانے اور ٹینک بنائے گئے ہیں جو ہزاروں میل کی زمین کو تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو خدا نخواستہ اگر آج دو ممالک کے درمیان کن ہی دو ملکوں کے درمیان اگر جنگ ہو جائے گی تو وہ دو ممالک کے درمیان ہی محدود نہیں رہے گی، بلکہ اس جنگ کا اثر ساری دنیا پر پڑے گا اور عالمی جنگ ہونے کا خطرہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا فرسٹ ورلڈ وار میں کتنی جانیں تلف ہوئی، اس سے زیادہ سیکنڈ ورلڈ وار میں اس سے دگنی جانیں تلف ہو گئی، اور دوسرے عالمی جنگ میں جو ہتھیار استعمال کیے گئے، مثلا ہیروشیما اور ناگاساکی جاپان کے دو شہر پر جو ایٹم بم گرائے گئے امریکہ کی جانب سے، اب بھی 1945 کی بات ہے، تب سے آج تک 75 ایئرس ہو گئے، 75 سال ہو گئے۔ تو 75 سال کا زمانہ گزرنے کے باوجود بھی وہاں ہیروشیما اور ناگاساکی میں اندھے اور بہرے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور وہاں کی زمین اس طرح سے راکھ بن گئی ہے کہ وہاں اب بھی کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی ہے۔ یہ دیکھ لیجیے آپ کی اس وقت کی بات ہے، تو آج کتنے ایڈوانسڈ ویپنز بنائے گئے ہیں۔ تو ہمارے آج کے جو لیسن ہم پڑھ رہے ہیں، سائنس اور جنگ، سائنس نے تو انسان کو کوسوں آگے پہنچایا، لیکن جو ہتھیار سائنس نے یہ بنائے، سائنسدانوں نے بنائے، یہ خدا نخواستہ اگر معمولی طریقے سے کبھی کبھار معمولی چنگاری جل گئی تو یہ دنیا کے لیے قیامت ہوگی۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب دو ممالک کے درمیان جنگ ہو جائے گی تو وہ تو تیسری عالمگیر جنگ ہوگی، اور جب تیسری عالمگیر جنگ ہو جائے گی تو ساری دنیا تہس نہس، ساری دنیا میں قیامت برپا ہو جائے گی، کیونکہ اگر خدا نخواستہ نیوکلیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا تو آنن فان ساری دنیا ختم ہو کر رہ جائے گی۔ تو پیارے بچوں، کل آگے بڑھتے ہیں، اس سبق کو آگے بڑھائیں گے۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔